हमारी दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज, सवाल, दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ ज़बान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकालीफ कम हो जाएंगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। और जानती हो माफ़ करना क्या होता है? इसको दुख ना देना जिसने आपको दुख दिया हो, इनको इनके रवैये का एहसास तक ना दिलाना, कुछ ना बताना, ये मुआफ़ करना होता है। रिश्ते खूबसूरत आवाज़, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। सबसे खूबसूरत आंखें वो होती हैं जो अल्लाह के खौफ से अश्कबार हो जाती हैं, और सबसे खूबसूरत धड़कन वो होती है जो अल्लाह का नाम सुनते तेज़ तेज़ धड़कने लगती है। हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, किसी को ज़्यादा मिलता है और किसी को कम, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ दूसरों के पास है वो आपके पास भी हो। अल्लाह की तकसीम पर नाराज़गी का इजहार करके गुनहगार ना बने। अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखें और अपने मुकद्दर पर खुश रहना सीखें। अगर किस्मत में आधी रोटी है तो छीन कर पूरी भी खा लो तो उल्टी आ जाएगी। कभी नसीब से ज़्यादा हिज़म नहीं होता, फिर वो चाहे रोटी हो या मोहब्बत। या अल्लाह, मैं खुश हूँ तेरी रज़ा पर, तेरे फ़ैसलों पर, जो तू चाहे वही अता कर देगा, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसले बुलंद रख, मुझे कमज़ोर ना कर, मुझे बख्श दे। दुआएं तब असर करती हैं जब इन्हें सब्र की मोहर लगा दी जाए, और सब्र ये नहीं कि अल्लाह पाक से मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र तो ये है कि लोगों से कहना छोड़ दो। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ अकल, समझ, इखलाक, जहानत और शख्सियत की खूबसूरती भी ले जाता है। खामोश हो जाया करें, सह जाया करें, झुक जाया करें, मान लिया करें, ये आर्ज़ी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। बंदा जब बाख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह की नज़र में मौत पर हो जाता है। अकल की करोड़ों दलीलें अल्लाह से गुनाह भी माफ़ नहीं करा सकती, लेकिन शर्मिंदगी का एक आंसू मुमकिन है कि उम्र भर के गुनाह माफ़ करवा दे। नेकी सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए होनी चाहिए। अक्सर लोगों को शिकवा करते सुना है कि नेकी का ज़माना ही नहीं, हर ज़माना नेकी का ही है। अगर की जाने वाली नेकी के अजर की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखी जाए, मगर हम नेकियों के अजर की उम्मीद लोगों से लगा लेते हैं और फिर नाउमीदी पर शिकवे करते नज़र आते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब हक़ पर रहते हुए तुम्हारी मुखालफत हद से बढ़ने लगे तो समझ लो अल्लाह तुम्हें कोई मकाम देने वाला है। कोई भी गरूब हमेशा के लिए नहीं होता और कोई तलूब भी हमेशा के लिए नहीं होता। बेहतरीन हैं वो लोग जो ज़िंदगी के अरूज व ज़वाल में अपने रब की रज़ा पर शुक्रगुज़ार रहते हैं। ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपनी याददाश्त से नहीं मिटा सकते। मुझे इख्तलाफ है इन लोगों से जो कहते हैं वक्त हर ज़ख्म का मरहम है। कुछ दुख, कुछ दर्द और कुछ उदासियाँ बहुत ज़ाती होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी किसी पर बयान नहीं कर पाते। दुनिया में तुम्हारे नफ्स से ज़्यादा ऐसा कोई सरकश जानवर नहीं जो सख्त तरीन लगाम के लायक हो। भूलने की आदत लाजमी सीखनी चाहिए। जितनी जल्दी हादसात फरामोश करेंगे उतना दर्द बेमानी हो जाएगा। इंसान को कभी भी अपने मुखलिस, पॉजिटिव, हमदर्द होने पर अफसोस नहीं करना चाहिए। इन सब खूबियों का सिला इसे अगले जहान में मिलना है। इन औसाफ पर ख़ुद भी फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि हम बेहतरीन खूबियों के मालिक हैं। मायूसियाँ महसूस होने लगें तो मेहरबानियाँ गिनना शुरू कर दें। अल्लाह की मोहब्बत की मिठास महसूस होने लगेगी और दिल सुकून से लबरेज हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गलत काम गलत ही होता है। नियत अच्छी होने से कोई हराम या मकरूह काम जायज़ नहीं हो जाता। नेकी कभी मरती नहीं है, इसका बीज बोया जाता है, फिर ये बीज फलता फूलता है, कदावर दरख्त बन जाता है, जिसकी छाँव का सुख खाने वाली नस्लें लेती हैं
اور ویسے بھی اللہ کی مخلوق کو آپ آسانی دے رہے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ، فکر، رزق، عمل اور علم میں آسودگی عطا نہ کرے۔ اگر آپ لفظ آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ جس دن آپ کو پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسی تسکین کا کیا فائدہ جسے لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ ہر وہ عہدہ، دولت، علم، رشتہ اور مال و اولاد جو تم کو اللہ سے دور کر دے وہ صرف اور صرف فتنہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں۔ کچھ ملے یا نہ ملے، رب کی محبت ضرور ملے گی، یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھولوں کا بھرا ہوا ٹوکرا دینا چاہتا ہے، مگر ہم صرف ایک پھول کی ضد لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ رب کا خوف بھی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اور اس کا ادراک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہی ادراک انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گڑ گڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہاری دن رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ دھوکہ دینے والا خود تو مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اپنی نسلوں کو بھی بد دعاؤں کے سپرد کر دیتا ہے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ آپ زبردستی کسی کو دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یہ یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں ان کی قدر کریں۔ کسی کو اتنی تکلیف مت دو کہ وہ انسان اپنی تکلیف کا اظہار رو کر کرے۔ اگر اس نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا تو وہ پھر ایک ایک آنسو کا حساب لے گا، کیونکہ وہ ذات عدل کرتی ہے۔ اللہ دکھ بھری داستان بہت دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن سارے مسئلے حل نہیں کرتا، کیونکہ اگر سارے غم ہی سلجھ جائیں تو آدمی اور اللہ کے درمیان بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ کچھ محبتیں خوبصورت احساس میں لپٹی ہوتی ہیں، ان کا کھونے پانے، نفع نقصان یا ہجر و وصال سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔
بولنے والے یہ کب سوچ کر بولتے ہیں کہ ان کے چند الفاظ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں یا کسی سے ان کی زندگی کا مان چھین لیتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ میں نے آج ایک چیز پر غور کیا کہ میرے رب نے کبھی بھی مجھے میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسان نے مجھے وہاں سے آزمایا جہاں میری طاقت کی انتہا تھی۔ اپنی باری پر کچھ ناگوار گزرے تو انسان کہتا ہے کہ مجھے غصے کا اظہار منہ پر کرنا عین اصولوں کے مطابق لگتا ہے۔ جب کوئی دوسرا منہ پر غصے کا اظہار کرے تو پھر یہ عمل تمیز اور تہذیب کے دائرے سے خارج لگتا ہے۔ بعض اوقات کوئی انسان ہمیں اپنا دکھڑا سنا کر محض دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کا بوجھ ہلکا کرنے کی بجائے اس پر نصیحتوں کا بوجھ لاد دیتے ہیں۔ ہر رشتے کی اپنی الگ جگہ، اہمیت اور مقام ہوتا ہے۔ ہر رشتے کو اس کی جگہ اور اہمیت کا مان دینے والا انسان رشتے نبھانے کا ماہر ہوتا ہے۔ جو رشتوں کو ان کی اپنی جگہ اور تقدس سے محروم کر دے تو وہ بہت سے قیمتی رشتے کھو دیتا ہے۔